الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارا لیول 4 ہے، سبق نمبر 2 اور پارہ نمبر 19 ہے۔ صفحہ نمبر 6 سے لے کر 10 تک آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سورۃ الشعراء ہے اور سورۃ الشعراء انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 117 تک انشاءاللہ۔ کورس کی مقاصد اور کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے۔ سورہ شعراء کا تعارف ہم پڑھتے ہیں۔ جی بارک اللہ فیکم۔ نام اور وجہ تسمیہ کیا ہے سورہ شعراء کی؟ سورہ شعراء یہ مکی صورت ہے اور اس کی آیات کی تعداد 227 ہے، اور اس کا نام جو ہے آیت نمبر 224 میں جو یہ آیت کا یہ حصہ ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، تو اس میں جو لفظ الشعراء ہے، شعراء شاعر کی جمع ہے، شاعر ایک شاعر، اور شعراء کیا اس کی جمع ہے۔ تو آیت کا یہ جو حصہ ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، تو یہاں سے جو ہے یہ نام رکھا گیا ہے، اس کی مناسبت سے رکھا گیا۔ موضوعات کیا ہیں کہ شروع کی 9 آیات میں مشرکین کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو موقف ہے اس کا بیان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر حسرت کا بیان۔ آیت نمبر 10 سے لے کر 191 تک 7 انبیاء و رسول کا تفصیلی تذکرہ ہے، جن کے نام بالترتیب درج ذیل ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کا، اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کا، پھر حضرت صالح علیہ السلام کا، اور اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ انہی آیات میں سے 90 سے لے کر 104 تک قیامت کے جو مشاہدات ہیں ان کا بھی ذکر ہے۔ آیت نمبر 152 سے 212 تک مشرکین کا قرآن کے بارے میں جو موقف ہے اس کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 213 سے 220 تک اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ ہدایات ہیں، ان کا بیان ہے، اور آیت نمبر 221 سے لے کر 227 میں مشرکین کی مذمت کا بیان ہے، مشرکین اور ان کی مذمت کی گئی ہے۔ جی ابھی ہم سورۃ الشعراء کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا طاسیم میم، یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے، قسم نہیں پڑھیں گے بلکہ ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھیں گے، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور ان کا جو مطلب ہے اور ان کا جو معنی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تعریف کی، قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ کیسی آیات ہیں؟ فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ جو ہیں آیتیں ہیں کتاب مبین کے، کتاب مبین کی یہ آیات ہیں۔ یہ جو آیات ہیں کس کتاب کی آیات ہیں؟ کتاب مبین کی۔ تو کتاب مبین سے مراد کیا ہے؟ واضح کتاب، اور واضح کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ قرآن۔ تو فرمایا کہ یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، قرآن کی آیات ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، لعلک کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ، باخع آپ ہلاک کر دینے والے ہیں، نفسک اپنے آپ کو، الا یکونوا مؤمنین اس بات پہ کہ وہ ایمان نہیں لاتے، کہ وہ مومن نہیں ہوتے، یعنی یہ مشرکین جو کفار مکہ ہیں، یہ کفار قریش ایمان نہیں لاتے، تو شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دینے والے ہیں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے، تو شاید آپ اپنی جان ہی کھو دیں۔ تو اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انسانیت کے لیے دیکھیے جو غم خواری ہے، اور اسی طرح ہمدردی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی انسانیت کے لیے جو ہدایت کے حصول کی جو تڑپ ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کیا ہے کہ شاید آپ جو ہے اپنے آپ کو ہی کہیں ہلاک نہ کر دیں کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں لا رہے، یہ اسلام کے اندر داخل ہی نہیں ہو رہے۔ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ، اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب ایمان لے آتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ ایک حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار امتحان بنایا ہے کہ جو بھی ایمان لے وہ سوچ سمجھ کر ایمان لے۔ تو آیت نمبر 4 میں
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اگر نشا ہم چاہیں ننزل ہم نازل کر دیں، ننزل ہم نازل کر دیں علیہم ان پر، یعنی ان کفار مکہ پر، کہاں سے؟ من السماء آسمان سے، کیا چیز؟ آیتن کوئی نشانی، تو پھر کیا ہو جائے؟ فولت اعناقہم تو ہو جائیں ان کی گردنیں، اعناق عنق کی جمع ہے، گردن کو کہتے ہیں، تو فولت پس ہو جائیں ان کی گردنیں، لہا اس کے لیے، اس آیت کے لیے، یعنی اس نشانی کے لیے ان کی گردنیں کیا ہو جائیں؟ خاضعین نیچی ہو جائیں، خم ہو جائیں۔ یعنی اگر ہم چاہیں تو کوئی ایسی ہم نشانی جو ہے وہ نازل کر دیں آسمان سے کہ ان کی گردنیں اس نشانی کے سامنے بالکل کیا ہو جائیں؟ نیچی ہو جائیں، خم ہو جائیں، اور یہ ایمان لے آئیں۔ لیکن ہم مجبور کر کے ایمان نہیں لانا چاہتے، ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ایمان لائے وہ اپنی آزاد مرضی سے جو ہے اسلام کو اور ایمان کو اختیار کرتے وہ ایمان لائے، مجبور کرنا مقصد نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگلے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں، اس صفحے کو مختلف اشارات میں تقسیم کیا گیا ہے، 4 اشارات، اور پھر ہر اشارے کے آگے جو ہے، یعنی 4 حصوں میں اس صفحے کو تقسیم کیا گیا، اور ہر حصے کے آگے جو ہے مزید کیا ہیں وہ مختلف قسم کے موضوعات ہیں، ٹاپکس ہیں۔ اس کی طرف ہم آتے ہیں آیت نمبر 5 کی طرف، وما یاتہم من ذکر من الرحمن محدث الا استمعوا الا كانوا عنہ معرضین۔ آیت نمبر 5 خلاصہ کیا ہے کہ نصیحت سے ان کی روگردانی ہے، نصیحت سے روگردانی کرتے ہیں یہ کفار مکہ، کفار قریش، اور اس طرح تکذیب اور استہزاء پر ان کے لیے وعید ہے کہ یہ کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، تو اس پہ ان کے لیے کیا ہے؟ وعید ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وما یاتیہم اور نہیں آتا ان کے پاس، من ذکر کوئی بھی ذکر، من الرحمانی رحمان کی طرف سے، محدثین جو نیا ہو، یعنی رحمان کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس کوئی بھی اگر نئی نصیحت آتی ہے، محدث کہتے ہیں ایک نئی چیز کو جو نئی ہو، کوئی ایسا ذکر یعنی نصیحت جو رحمان کی طرف سے ہو اور وہ نیا ہو، یعنی قرآن کی جیسے نئی آیات اترتی تھیں، جب قرآن جوں اترتا تھا تو کیا کرتے تھے کفار مکہ؟ وہ اعراض کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا الا مگر کانو وہ ہیں عنہ اس سے، یعنی اس نصیحت سے، معرضین اعراض کرنے والے، کہ اللہ تعالیٰ تو نصیحت نازل کرتے ہیں لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ نصیحت سے روگردانی کرتے ہیں، نصیحت سے کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں۔ فقد کذبوا پس یقیناً انہوں نے تکذیب کر دی ہے، انہوں نے تکذیب کر دی ہے، انہوں نے جھٹلایا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ فسیأتیہم اب جو ہے آئے گا ان کے پاس، انباء جو ہے خبریں، ما کانوا بہ یستہزئون جس کے ساتھ وہ استہزاء کیا کرتے تھے، یعنی انہوں نے تکذیب کر دی ہے، انہوں نے جھٹلایا ہے، اب جو ہے اپنی تکذیب کی جو خبریں ہیں وہ ان کے پاس اب آئیں گی، فاپس سیأتی آئیں گے ان قریب، ہم ان کے پاس، کیا؟ انباء خبریں، تو انباء نبا کی جمع ہے، خبریں ان کے پاس آئیں گی کس چیز کی؟ ما کانوا بہ یستہزئون کہ جس چیز کے ساتھ وہ استہزاء کیا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ساتھ استہزاء کیا کرتے تھے، تو اب وہ عذاب وہ ان کے پاس آ کر رہنے والا ہے۔ تو انباء سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ جو انجام ہے ان کا، جو انجام ہے ان کی، جو تکذیب کا جو انجام ہے، مراد اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے کہ جس کو یہ جھٹلایا کرتے تھے، جس کے ساتھ یہ استہزاء کیا کرتے تھے، اب وہی چیز جو ہے ان کے اوپر کیا ہونے والی ہے؟ ان کے اوپر وہ چیز آنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کو گھیرنے لگا ہے۔ اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، زمین میں ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں، تو ان میں اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ نشانی ہے۔ اللہ نے فرمایا اولم یروا کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی الارض زمین کی طرف، کم کتنے، انبتنا ہم نے اگائے، فیہا اس میں، اس زمین میں، من کل زوج کریم ہر جو ہے عمدہ، جو ہے جو جوڑا ہے عمدہ، ہم نے جو قسم ہے ہم نے اس کو اگایا ہے، ہر عمدہ قسم کو ہم نے اس زمین میں کیا کیا ہے؟
اگا دیا ہے، یعنی طرح طرح کی مختلف قسم کی عمدہ نباتات ہم نے زمین میں اگا دیے، کیا انہوں نے اس چیز کی طرف نہیں دیکھا؟ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں یقیناً ایک بہت بڑی کیا ہے، نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان کے جو اکثر ہیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وان ربک، اور بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو رب ہے، لہو، وہی ہے، العزیز، سب پر غالب ہے، الرحیم، بے انتہا رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ہے نشانیوں کا ذکر کیا، زمین سے نکلنے والی جو مختلف قسم کی طرح طرح کی جو اقسام ہیں، انواع ہیں پھلوں کی، اسی طرح جو ہے اناج ہے، غلہ ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ طرح طرح کی قسمیں زمین سے نکلتی ہیں کہ انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا، اس میں نشانی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے جو اکثر ہیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ کفار مکہ کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی صفات کا ذکر کیا اور اپنے دو ناموں کا ذکر کیا، العزیز، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو بہت ہی زبردست ہے، جو سب پر کیا ہے، غالب ہے، اور رحیم، جو انتہائی جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اب دیکھیے یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، جو قصہ ہے، وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تبلیغ کا حکم دیا جاتا ہے، تو یہاں سے جو ہے عبرت کے لیے جو پہلی قومیں جو گزر چکی ہیں ان کے چند واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کہ تکذیب اور استہزاء کرنے والوں کا، تاکہ لوگوں کو انجام پتہ چلے کہ ان کا انجام کیا تھا، ان کا انجام ہلاکت تھا۔ اس طرح مقصد کیا ہے ان واقعات کو بیان کرنے کے، نبی علیہ السلام اور اہل ایمان کو تسلی دلانا ہے، اور اس کے بعد جو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دین کا کام کرتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف جو بلاتے ہیں اور دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے بھی کیا ہے، تسلی کا سامان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے میں دین کی جب دعوت دیں گے، دین کی جب تبلیغ کریں گے، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جب لوگوں تک لے کر جائیں گے، تو آگے سے لازمی طور پہ آگے سے کیا ہو سکتا ہے، اذیت بھی پہنچ سکتی ہے، تکالیف بھی آ سکتی ہیں، تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے، اس پہ صبر کرنا ہے۔ اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر واقعات بیان کیے ہیں، اور ان میں سے ایک عظیم جو واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ اور جو قصہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ، اور جب جو ہے آواز دی، نادا آواز دی، ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے، کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ کیا آواز دی، کیا ان کی طرف وحی کی، کیا ان کو بولا؟ ان، یہ کہ ائتی، تو جا، کس کے پاس؟ القوم، لوگوں کے پاس، الظالمین، ظالم، یعنی ظالم قوم کے پاس جا، ظالم لوگوں کے پاس جا۔ کون وہ ظالم لوگ؟ کون سے تھے؟ قوم فرعون، فرعون کی قوم جو قبطی قوم تھی، فرعون اور اس کی قوم کے پاس جائیے اے موسیٰ۔ الا یتقون، کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی سزا سے، اور وہ کفر اور ضلالت کو وہ ترک کیوں نہیں کرتے؟ قال رب انی اخاف ان یکذبون، قال، کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، اخاف، میں ڈرتا ہوں، کس چیز سے؟ ان، یہ کہ یکذبون، کہ وہ میری تکذیب کریں گے، وہ مجھے جھٹلا دیں گے، میں ڈرتا ہوں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ سے کہ اے میرے رب، مجھے تو یہ خوف ہے، مجھے تو یہ ڈر ہے کہ وہ میری تکذیب کر دیں گے۔ اور یہ جو خوف ہے ایک طبی خوف ہے، ایک طبی خوف تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں کہ یہ اتنا بڑا ظالم ہے، اتنا بڑا سرکش ہے یہ فرعون، تو یہ کہیں میری جو ہے وہ تکذیب نہ کر دے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جو طبی خوف ہوتا ہے وہ انبیاء کو بھی لاحق ہو سکتا ہے، ان کو بھی آ سکتا ہے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور دوسری بات جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی وہ کیا تھی؟ وَيَضِيقُ، دیکھیے ذاقہ یضیق، اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ تنگ پڑنا۔ تو فرمایا کہ وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور میرا جو صدر ہے، میرا جو سینہ ہے، میرا جو دل ہے، وہ تنگ پڑتا ہے۔ کیوں؟ کہ اتنے بڑے کام کے لیے جاتے ہوئے گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، یا وہ تکذیب کریں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شدید جو ہے وہ غم جو ہے لاحق ہوتا ہے کہ کہیں میری تکذیب نہ کر دیں۔ وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ نہیں چلتی میری زبان،
تو یہ اشارہ ہے، مفسرین نے ذکر کیا، یہ اشارہ اس طرف کہ حضرت جو موسیٰ علیہ السلام تھے وہ فصیح اللسان نہیں تھے، یا ان کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی، یا وہ پوری روانی سے تقریر نہیں کر سکتے تھے۔ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا اللہ تعالیٰ سے، اللہ سے کیا دعا کی، انہوں نے کہا فَأَرْسِلْ، تو اے اللہ سو آپ بھیجیے اِلیٰ ہارون، ہارون کی طرف، یعنی وحی کو ہارون علیہ السلام کی طرف بھی بھیجیے، تاکہ وہ جو ہے میرے معین بن جائیں اور دین کی دعوت کے کام میں جو میرے مددگار بن جائیں۔ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، فَأَرْسِلْ پس ارسل بھیجیے اِلیٰ ہارون، ہارون علیہ السلام کی طرف، یعنی پیغام کو ہارون علیہ السلام کی طرف بھی بھیجیے، وحی کو ہارون علیہ السلام کی طرف بھی بھیجیے، مراد ان کو بھی جو ہے وہ نبوت دے کر میرا معاون بنا دیجیے۔ آیت نمبر 14، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، اور ان کے لیے جو ہے علیہ میرے ذمے، ذنبٌ ایک جو ہے وہ گناہ بھی ہے، فَأَخَافُ پس میں ڈرتا ہوں، جو ہے أَن يَقْتُلُونِ کہ مجھے کہیں قتل نہ کر دیں، اور ان کا میرے ذمے ایک گناہ بھی ہے، پس میں ڈرتا ہوں کہ مجھے کہیں قتل نہ کر دیں۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے کہ جیسے سورہ قصص میں بھی آگے آ رہا ہے کہ ایک قبطی جو تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ گھونسا اس کو لگا، ایک تھپڑ اس کو لگا موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی مارنے کا، قتل کرنے کا نعوذ باللہ اس کو ارادہ بالکل نہیں تھا، اور یہ واقعہ بھی کیا ہے، نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ فرعون کی قوم کا جو وہ بندہ تھا قبطی، اس کی کیا ہو جاتی ہے، اس پہ موت ہو جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے۔ تو اس چیز کی طرف اشارہ ہے اس میں۔ قال، اب اللہ تعالیٰ نے کہا کلا ہرگز نہیں، فاذهبا پس تم دونوں جاؤ، بآیاتنا ہماری آیتوں کے ساتھ، ہماری نشانیوں کے ساتھ، انا بے شک ہم معکم ہم تمہارے ساتھ ہیں، مستمعون سن رہے ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچا کہ اس کے بدلے میں جو ہے کہیں فرعون مجھے قتل نہ کر دے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے مصر سے مدین کی طرف چلے جاتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدشہ تھا کہ کہیں جو ہے فرعون ان کو پکڑ کر کہیں قتل کی سزا نہ دے، تو اس لیے یہ خوف بھی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر، تو یہ بلا جواز بالکل نہیں تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس کا بھی ذکر کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، اور اللہ تعالیٰ نے نصرت کا وعدہ کیا اور کہا کہ قال کہا اللہ تعالیٰ نے کلا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یعنی یہ جو فرعونی ہیں، یہ آل فرعون اور فرعون، یہ جو ہے اے موسیٰ آپ کو قتل نہیں کر سکیں گے، کلا ہرگز نہیں، ایسی کوئی ایسی بات نہیں، یہ تمہیں کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ فاذهبا پس تم دونوں جاؤ، بآیاتنا ہماری نشانیوں کے ساتھ، انا بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ، مستمعون سنتے ہیں، ہم خوب سننے والے ہیں، یعنی ہم تمہارے ساتھ ہیں، لہٰذا جو ہے تم گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے محافظ ہیں، ہم تمہارے کیا ہیں، نگہبان ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کو دعوت، فرعون کا تکبر اور فرعون کا انکار، اس کا تذکرہ ہے ان آنے والی اگلی آیات کے اندر۔ آیت نمبر 16 اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ، فَأْتِيَا پس تم دونوں جاؤ، فرعون فرعون کے پاس، فَقُولَا تم دونوں سے پس کہو، کیا کہ اِنَّا بے شک ہم رسول رب العالمین، ہم رب العالمین کے رسول ہیں، بھیجے ہوئے ہیں، ہم رب العالمین کے رسول ہیں، رب العالمین کی طرف سے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، ان یہ کہ ارسل تو بھیج، معنا ہمارے ساتھ، بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو، کہ فرعون کو کیا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے فرعون کو دعوت دینے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، تو فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنے مشن دے کے بھیجے گئے تھے؟ 2 مشن، ایک یہ کہ فرعون کی غلامی سے بنی اسرائیل کی نجات، کہ فرعون کی غلامی سے بنی اسرائیل کو نجات دلوائی جائے، اور دوسرا توحید کا پیغام، کہ فرعون کے سامنے جو توحید کا پیغام ہے اس کو بیان کیا جائے، اور اس کو توحید کی دعوت دی جائے اور ایمان کی دعوت دی جائے۔
اب فرعون آگے سے کیا کہتا ہے، قال، اس نے کہا الم نربک فینا ولیدا، الم نربک، قال کہا، یعنی فرعون نے کہا الم، کیا نہیں تھا، نربک، ہم نے تجھے جو ہے وہ پالا تھا، فینا، اپنے اندر، ولیدن، اس حال میں کہ تو بچہ تھا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا بولا، کیا کہا کہ اے موسیٰ، تجھے یاد ہے وہ وقت کہ ہم نے تجھے اپنے اندر جو ہے اپنے میں ہم نے تجھے پالا تھا، ہم نے، ولیدن، کہ جب تو بچہ تھا، وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ، وَلَبِثْتَ، اور تو رہا، فینا، ہم میں، من عمرک، اپنی عمر کے، سینین، کئی سال، کہ تو جو ہے ہمارے محل کے اندر جو ہے تو رہا، اور ہم نے تیری پرورش کی، اور تو ہمارے محل کے اندر ہمارے پاس اپنی عمر کے کئی سال رہا۔ اے موسیٰ، کیا تجھے وہ باتیں یاد نہیں ہیں، کیا وقت یاد نہیں ہے؟ اور اگلی جو ہے بات فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا بولی، کیا کہی، وہ فعلت، اور تو نے کیا، فعلتک، اپنا کام، التی، وہ کہ، فعلت، جو تو نے کیا، وہ انت من الکافرین، اور تو ناشکروں میں سے ہے۔ تو یہ اشارہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے بغیر ارادے کے، بغیر قصد کے، جو غلطی سے قبطی یعنی فرعون کی قوم کا جو بندہ جو ہے وہ قتل ہو گیا تھا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے فرعون کا۔ فرعون نے وہ جو چیز ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد دلوا دی کہ تجھے یاد ہے کہ تو نے وہ بھی کام کیا تھا جو تو نے کیا تھا، اور تو ناشکر میں سے، تو ناشکری کرتا ہے ہماری۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جس فرعون کے ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو پرورش ہوئی تھی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے، بچپن کی حالت میں تھے، تو وہ فرعون اور تھا، اور یہ جو فرعون ہے کہ جس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دعوت دینے گئے تو کہتے ہیں کہ یہ اس کا بیٹا تھا، تو اس لیے اس نے کہا کہ فینا، ہم میں، قال الم نربک فینا، کہا فرعون نے کہ الم نربک، کیا ہم نے تیری تربیت نہیں کی، فینا، ہم میں، یعنی اپنے اندر، ہمارے پاس، ہم نے تجھے تربیت، ہم نے تجھے پرورش کی تھی، ہم نے تجھے پالا تھا اپنے پاس، ولیدن، اس سال میں کہ تو بچہ تھا، اور تو ہمارے پاس جو ہے وہ رہا اپنی عمر کے کئی سال۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ وہ فرعون نہیں تھا کہ جس کے پاس جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی گئی تھی بچپنے کی حالت میں، بلکہ یہ اس فرعون کا کوئی بیٹا تھا۔ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، قَالَ، اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں فَعَلْتُهَا، میں نے وہ کام کیا تھا، یعنی جو قبطی کا قتل ہو گیا تھا مجھ سے، اذن، اس وقت، وَأَنَا، اور میں تھا، مِنَ الضَّالِّينَ، میں کن لوگوں میں سے تھا، میں خطا کاروں میں سے تھا۔ قال، کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، فعلت، میں نے کیا تھا، ہا، اس کام کو، فعلہ کی طرف جو ہے اس ضمیر کا مرجع ہے، اس کام کو، یعنی جو قبطی کا بغیر ارادے اور غلطی سے جو قتل ہو گیا تھا، تو یہ تو اس وقت میں نے کیا تھا کہ وہ انا، اور میں، من الضالین، میں تو خطا کاروں میں سے تھا، میں کیا تھا، ناوافقیت کی وجہ سے، بھول کی وجہ سے اور نادانی کی وجہ سے جو ہے وہ یہ قتل مجھ سے ہو گیا تھا، بغیر ارادے کے اور بغیر جو ہے وہ قصد کے۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، پس میں جو ہے میں نے کیا، میں وہاں سے چلا گیا تھا، پھر میں بھاگ گیا تھا، منکم، تم سے، لما، جب، خفتکم، میں ڈرا، جب مجھے ڈر لگا کہ قبطی جو ہے وہ میرے ہاتھوں بغیر ارادے کے جو ہے وہ قتل ہو گیا ہے، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عوام و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جو انہوں نے اس کو ایک گھونسا مارا تھا کہ اس سے اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے اس طعنے کا جواب دیا، تو فرعون نے ان کو یہ طعنہ دیا کہ تو نے وہ کام کیا تھا جو تو نے کیا تھا، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو ناشکروں میں سے ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کیا جواب دیا کہ مجھ سے وہ جو کام ہوا تھا، وہ جو قتل ہوا تھا بغیر ارادتاً، تو وہ جو تھا اس وقت ہوا تھا کہ وَأَنَا مِنَ الضَّالِينَ، اور میں کن میں سے تھا، کن لوگوں میں سے تھا، میں خطا کاروں میں سے تھا اس ٹائم۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، پھر میں کیا ہوا کہ میں بھاگ گیا، منکم، تم سے، لما خفتکم، جب میں تم لوگوں سے میں ڈرا، کہ موسیٰ علیہ السلام کو پھر اس ٹائم جو خطرہ پیدا ہوا تھا
خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں جو ہے فرعون مجھے قتل نہ کر دیں، تو موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین کی طرف چلے گئے تھے۔ پھر فرمایا فَوَهَبَ لِي رَبِّي، پس مجھے عطا کی میرے رب نے، حکماً، میرے رب نے مجھے حکم عطا کیا۔ تو حکم سے کیا مراد ہے؟ نبوت اور علم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا فرما دی، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے جو علم عطا فرما دیا، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے مرسلین میں سے بنا دیا، مجھے رسولوں میں سے بنا دیا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے جو اعتراضات ہیں، اس کے جو طعنے ہیں، ان کا وہ جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کو کیا کہتے ہیں؟ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ، کہ یہ جو ہے یہ کوئی احسان ہے، تَمُنُّهَا عَلَيَّ، کہ جو تو مجھ پہ جتلا رہا ہے، یہ جو احسان ہے جو تو مجھ پہ جتلا رہا ہے کہ ہم نے جو ہے تیری پرورش کی تھی اپنے ہاں جب تو جو ہے بچہ تھا، ولیدن، جب تو بچہ تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے اس طعنے کا کیا جواب دیا؟ کہا کہ یہ ایک ایسی نعمت، یعنی ایک ایسا احسان ہے کہ تمنّہا، تو جتلا رہے، جو احسان جتلا رہے، علیہ، مجھ پہ، ان، یہ کہ عبدتا، تو نے غلام بنا رکھا ہے، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، کہ تو نے غلام بنا رکھا ہے بنی اسرائیل کو، کہ ان کے بیٹوں کو تو ذبح کر دیتا ہے اور ان کی عورتوں کو تو زندہ چھوڑ دیتا ہے اور ان سے خدمت لیتا ہے۔ یہ اچھا احسان ہے کہ جو تو مجھ پر جتلا رہا ہے، کہ مجھے تو یقیناً تو نے غلام نہیں بنایا اور آزاد چھوڑے رکھا، لیکن میری پوری قوم کو جو ہے تو نے وہ غلام بنا رکھا ہے، اس لیے تو یہ احسان کیا ہو گیا ہے؟ یہ احسان تیرا بالکل ضائع ہے، کہ بنی اسرائیل پر جو تیرے، اے فرعون، بنی اسرائیل پر تیرے جو اتنے بڑے بڑے جو ظلم ہیں، ان کے مقابلے میں اس احسان کی کیا اہمیت ہے؟ قال فرعون، فرعون کہتا ہے، وما رب العالمین، کہ رب العالمین کون ہے؟ رب العالمین کیا چیز ہے؟ وما، اور کیا، رب العالمین، رب العالمین، کہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون نے یہ جو پوچھا وما رب العالمین، کہ رب العالمین کیا چیز ہے، تو فرعون جانتا تھا اس کو، یعنی کہ حقیقت جو ہے، جو اس کا دل جو ہے وہ گواہی دیتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہے اور رب العالمین ہے، لیکن تجاہل عارفانہ کے طور پہ جانتے بوجھتے اس نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال گڑھا، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ سوال جو ہے وہ پیش کر دیا، اعتراض کر دیا کہ وما رب العالمین، کہ رب العالمین کیا چیز ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں؟ اگلے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، رب السماوات والارض وما بینہما، کہ رب العالمین کون ہے؟ کہ جو آسمانوں کا رب ہے اور جو زمین کا رب ہے، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان کے جو جتنی بھی جو مخلوقات ہیں ان کا رب ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم کیا ہو؟ اگر تم ایمان لانے والے ہو، اگر تم یقین کرنے والے ہو، اگر تم یقین کرنے والے ہو، تو آسمانوں کا رب بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور زمین کا رب بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم جو ہے یقین کرنے والے ہو، اگر تم یقین کرنے والے ہو تو تم ایمان لے آؤ، اگر تم یقین کرنے والے ہو تو تم کیا کر لو؟ ایمان لے آؤ۔ قال، کہا، یعنی فرعون نے کہا، لمن حولہ، ان کو کہ جو اس کے آس پاس تھے، الا تستمعون، کہ تم سنتے نہیں ہو؟ اب فرعون کیا کہتا ہے اپنی مجلس میں، جو اس کے جو سردار بیٹھے ہوئے تھے اس کے مجلس کے اندر، تو ان سرداروں سے فرعون مخاطب ہو کر کیا کہتا ہے کہ الا تستمعون، کہ تم سنتے نہیں ہو؟ یعنی تمہیں تعجب نہیں ہو رہا کہ میرے سوا بھی کوئی اور معبود جو ہے وہ اس کا اقرار کیا جاتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال، کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، ربکم، تمہارا رب ہے، ورب آبائکم، اور تمہارے آباء و اجداد کا رب ہے، الاولین، جو پہلے گزر چکے ہیں، کہ وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو اس کے درمیان کی چیزیں ہیں، اور وہ رب ہے کہ جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب ہے، جو تمہارے پہلے آباء و اجداد گزر چکے ہیں ان کا بھی رب ہے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، فرعون کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے، کیا کہتا ہے کہ ان رسولکم، کہ بے شک تمہارا یہ جو رسول ہے، الذی ارسل الیکم، جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، لمجنون، یقیناً یہ کیا ہے؟ جنون زدہ ہے، نعوذ باللہ، یہ جو ہے اس کو جنون لاحق ہو گیا ہے، کہ ایسی باتیں کر رہا ہے کہ جو خارج عقل ہیں۔
قال موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رب المشرق والمغرب، وہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ وہ مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی رب ہے، وما بینہما، جو ان کے درمیان ہے، مشرق اور مغرب کا بھی رب ہے، اور مشرق اور مغرب کے درمیان جو بھی چیزیں ان کا رب ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تم سمجھتے ہو، اگر تم سمجھتے ہو، اگر تم عقل رکھتے ہو تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہے مشرق کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہے اور مغرب کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہے، وما بینہما، اور ساری ان مخلوقات کا بھی رب اللہ تعالیٰ ہے کہ جو مشرق اور مغرب کے درمیان ہیں۔ قال لئن اتخذت الہا غیری، اب کیا ہے کہ فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قید کی دھمکی دیتا ہے، قید کرنے کی دھمکی دیتا ہے، کہتا ہے قال، اس نے کہا ہی نہیں، فرعون نے کہا لئن، یقیناً اگر، اتخذت، تو نے بنایا، الہن، کوئی معبود، غیری، میرے علاوہ، میرے علاوہ اگر تو نے کوئی جو ہے اور کوئی اگر تو نے معبود بنا لیا اے موسیٰ، لَأَجْعَلَنَّكَ، تو یقیناً میں ضرور تجھے جو ہے شامل کر دوں گا، من المسجونین، قید کیے ہوئے لوگوں میں سے، یعنی تجھے میں قید میں ڈال دوں گا اگر تو نے میرے علاوہ کسی اور کو جو ہے وہ اگر اپنا معبود بنا لیا، یا میرے علاوہ کسی اور کو جو ہے اگر تو نے اپنا جو ہے وہ الہ اگر مانا قرار دیا، تو میں تجھے ضرور قید کیے ہوئے لوگوں میں سے شامل کر دوں گا۔ تو جیل سے ڈرایا، قید کی دھمکی دی، اور یہ جو ہے اہل باطل جو ہیں ان کا یہ ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے کہ جب بھی وہ یعنی حق کا جب وہ جواب نہیں دے سکتے، حق کا جب وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ دھمکیاں دینے پہ آ جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اب جواب دیتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ قال، یعنی کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اولو، اگرچہ میں جئتو کا لے آؤں تیرے پاس، بشیء مبین، کوئی واضح چیز، اگرچہ میں کوئی واضح چیز تیرے پاس لے کے آؤں تو پھر بھی تو انکار کرے گا، کوئی واضح جو معجزہ اگر تیرے پاس لے کے اگر میں آتا ہوں تو پھر بھی تو جو ہے وہ انکار کرے گا۔ قال، کہا، یعنی فرعون نے کہا، فأتی بہ، پس تو لے آ اسے، ان کنتا، اگر تو ہے، من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے، اگر تو سچوں میں سے ہے تو پھر تو وہ چیز لے آ کہ جس کا تو جو ہے وہ دعویٰ کرتا ہے۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، اب کیا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عطا کیے گئے جو معجزات ہیں وہ یعنی جو لاٹھی، جو عصا تھا، لاٹھی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے جو ہے وہ لاٹھی جو ہے وہ پھینکی، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ ثعبان مبین، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مبین، کہ وہ اچانک کیا ہوتی ہے، وہ ایک بڑا اژدہا بن جاتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے فرعون کے سامنے معجزات جو ہے وہ پیش کرتے ہیں تاکہ وہ ایمان لے آئے۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ، فَأَلْقَى، پس جو ہے پھینکی اس نے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، عَصَاهُ، اپنی لاٹھی، فَإِذَا هِيَ، تو کیا، تو اچانک یہ کیا تھی، وہ تھی ثعبان مبین، وہ واضح اژدہا تھی، تو اچانک وہ کیا بن گئی، واضح اژدہا بن گئی۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، یعنی بڑا سانپ، اژدہا کسے کہتے ہیں جو خوفناک بڑا سانپ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور نکالا اس نے اپنا ہاتھ، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو نکالا، اپنے یعنی گریبان سے اپنے ہاتھ کو جب نکالا موسیٰ علیہ السلام نے، تو کیا تھا، فَإِذَا هِيَ، فَإِذَا، تو اچانک، ہی وہ تھا، یعنی ہاتھ، بیضاء، کیا تھا، سفید تھا، چمکدار، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے، ناظرین کے لیے، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں لفظ ناظرین، تو ناظرین ناظر کی جمع ہے، دیکھنے والا، اور ناظرین جمع دیکھنے والے، تو دیکھنے والوں کے لیے کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہاتھ تھا وہ کیا تھا، جیسے یعنی برف ہوتی ہے نا، سفید برف، اس طرح وہ ہو گیا تھا، اس طرح ہو جاتا تھا معجزاتی طور پہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا۔ جی بارک اللہ فیکم۔ آیت نمبر 35 ہے، اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم،
آیت نمبر 34، فرعون کا سرداروں سے مشورہ جادوگروں کو جمع کرنے کا حکم، مقابلے کا اعلان ہوتا ہے اور عام لوگوں کو بھی دعوت دی جاتی ہے۔ آیت نمبر 34، قال کہا، یعنی فرعون نے کہا، للملئی سرداروں کو، حولہ جو اس کے حول یعنی ارد گرد تھے، اسی سے لفظ ماحول بھی ہے، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، ماحول جو آس پاس کی جو چیز ہوتے ہیں، ما جو حول جو آس پاس ہوتا ہے۔ تو قال کہا، یعنی فرعون نے، للملئی ملا کو، ملا کسے کہتے ہیں؟ سردار، جو سردار اس کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آس پاس جو تھے، حول اس کے ارد گرد۔ تو فرعون نے ان سرداروں کو کیا کہا؟ ان ھذا، بے شک یہ یعنی موسیٰ، لساحر، یہ جادوگر ہے، علیم، بڑا علم والا، بڑا ماہر، یہ بڑا کوئی ماہر جو ہے نا وہ جادوگر لگتا ہے۔ کہ لاٹھی سانپ بن گئی، اور ہاتھ جو ہے گریبان سے نکالا تو کیا ہوا؟ وہ چمکتا ہوا جو ہے وہ دکھائی دینے لگا۔ تو ایمان لانے کے بجائے فرعون نے کیا کیا؟ تکبر کیا، ہٹ درمی اختیار کی۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے گئے تھے، یہ حقیقتاً جو ہے جو لاٹھی تھی وہ سانپ بن گئی تھی، حقیقتاً جو ہے وہ لاٹھی کیا بن گئی تھی؟ سانپ بن گئی تھی۔ اور پھر کیا اس نے جو ہے الزام لگا دیا موسیٰ علیہ السلام پہ کہ یرید ان یخرجکم من ارضکم بالسحر، یرید وہ چاہتا ہے، یعنی موسیٰ، ان یہ کہ یخرجکم وہ اخراج سے نکال دے تمہیں، تمہیں، من ارضکم تمہاری زمین سے، ارض سے، ارض کسے کہتے ہیں؟ زمین، من ارضکم تمہاری زمین سے، بالسحر ہی اپنے جادو کے ساتھ، یعنی اپنے جادو کے بل جو ہے، یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں اپنی یعنی سرزمین مصر سے تمہیں نکال دے، اور اس سرزمین مصر پہ کیا ہو جائے؟ قابض ہو جائے، یہ اس کا مقصد ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ فرعون نے جو الزام لگا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، جب وہ ان معجزات کا جواب نہ دے سکا۔ فماذا تأمرون، فرعون کیا کہتا ہے اپنے سرداروں کو؟ فماذا، پس کیا، تأمرون تم حکم دیتے ہو، یعنی تمہارا کیا مشورہ، کیا کیا جائے؟ تو اب سرداروں نے کیا کہا؟ قالو، انہوں نے کہا، ارجہ، مہلت دے اس کو، ارجہ، اس کو مہلت دے، مؤخر کر اس کو بھی، واخا، اور اس کے بھائی کو، یعنی ان دونوں کو فی الحال جو اپنے حال پر چھوڑ دے۔ اور کرنا کیا ہے تو نے اے فرعون کہ وبعث، اور تو بیج، فی المدائن، شہروں میں، حاشرین، جمع کرنے والے، حاشرین حاشر کی جمع ہے، تو جمع کرنے والے جو ہیں نا ان کو، ہر قارے جو ہیں ان کو پھیلا دے، اور ان کو شہروں میں، مملکت کے جو شہر ہیں، مملکت مصر کے جو شہر ہیں ان میں ان کو بھیج دے۔ ان دونوں کا جو معاملہ ہے فی الحال ان کو جو ہے مؤخر کر دے ان کے معاملے کو، اور جو ہے جادوگروں کو جمع کیا جائے تاکہ ان کا مقابلہ کیا جائے۔ یأتو کا، وہ آئیں گے تیرے پاس، بکل سحار علیم، ہر جو ہے جادوگر جو بڑا جادوگر ہے، علیم، بہت ماہر، یاتو کا، وہ لے کے آئیں گے تیرے پاس، بکل، ہر، سحار، سحار دیکھیے مبالغہ کا صیغہ، اور مراد کیا؟ بڑا جادوگر، علیم جو بہت ماہر فن، جو بہت ماہر جادوگر ہے، وہ تیرے پاس لے کے ان کو آئیں گے۔ فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم، فجمع، پس جمع کر دیے گئے، اکٹھے کر دیے گئے، السحرة، جادوگر، سحرہ، ساحر کی جمع ہے، سحرة، السحرة، اس سے مراد کیا ہے؟ جادوگر، جمع ہے یہ، لمیقاتی، ایک طے شدہ وقت کے لیے، یوم معلوم، ایک معین دن، ایک مقرر دن کے لیے، یعنی ایک مقرر دن کے طے شدہ وقت کے لیے ان کو کیا کر دیا گیا؟ جمع کر دیا گیا۔ اور وہ جو دن تھا وہ کون سا دن تھا؟ ان کا ایک جشن کا دن تھا، ایک جشن والا جو دن تھا، اور جو وقت بھی وہ کون سا تھا؟ دن کا وقت تھا۔ تو وقیل للناس، آیت نمبر 39، وقیل للناس، اور لوگوں سے کہا گیا، هل انتم مجتمعون، کیا تم جمع ہونے والے ہو، کیا تم اکٹھے ہونے والے ہو؟ تو اس میں ترغیب دی گئی لوگوں کو کہ تم بھی جو ہے سارے کے سارے جو ہے وہ اکٹھے ہو جاؤ، سارے کے سارے آؤ اس کے اندر۔ لعلنا نتبع، لعلنا، کہ شاید کہ ہم جو ہے، شاید ہم، نتبع، ہم پیروکار بن جائیں، ہم اتباع کریں، السحرۃ، جادوگروں کی، ان کانوا هم الغالبین، اگر وہ وہی غالب رہے، کہ اگر وہ غالب رہے تو کیا ہوگا؟ کہ ہم جو ہے ان کے پیروکار رہیں گے، اور ہم جو ہے اپنے دین پر ہم ثابت قدم رہیں گے۔
کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ جادوگر جو کیا ہیں اگر وہ غالب ہو گئے، یعنی وہ اگر وہ جیت جائیں گے تو ہم ان کے دین پر کیا ہم اپنے جو دین پر ہے کیا ثابت قدم رہیں گے، اور اپنے دین کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اپنے دین پر کیا رہیں گے، برقرار رہیں گے. یعنی ان کو یہ امید تھی کہ ہم جو ہے ان کو یہ امید تھی کہ جادوگر جو ہے وہ جیت جائیں گے اور وہ غالب رہیں گے. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. اب کیا ہوتا ہے کہ جادوگر فرعون کے پاس آتے ہیں اور فرعون کے پاس آتے ہیں اور اس سے مطالبہ کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ اگر ہم غالب آ گئے آج، اگر ہم موسیٰ پر اگر ہم غالب آ جاتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی اجر ہوگا، ہمارے لیے کوئی انعام ہوگا، ہمارے لیے کوئی مزدوری جو ہے ہوگی کوئی، اگر ہم غالب آ گئے. تو فرعون نے انہیں آگے سے کیا جواب دیا، انہیں لالچ دی اور انہیں کہا کہ ہاں تمہیں جو ہے انعام سے نوازا جائے گا، اور پھر کیا ہوگا کہ تم جو ہے میرے مقرب بن جاؤ گے، میرے جو ہے قریب جو خاص الخواص ہیں میں ان میں تمہیں شامل کر دوں گا. فلما جاء السحرة فلما پس جب جاء آئے السحرة جادوگر یعنی فرعون کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، قالوا انہوں نے کہا، یعنی جادوگروں نے کہا، لفرعون فرعون کو، کیا ان بے شک لنا یقیناً ہمارے لیے لاجرن کوئی اجر ہوگا، کوئی انعام ہوگا، کوئی صلہ ہمیں ملے گا، ان کننا اگر ہوئے ہم، نحن ہم ہی الغالبین غلبہ پانے والے، اگر ہم ہی غالب ہوئے موسیٰ پر تو کیا ہمیں کوئی صلہ ملے گا، اس کا کوئی اجر ملے گا، کوئی مال یا کوئی عہدہ، کوئی منصب. قال کہا یعنی فرعون نے، نعم ہاں، وَإِنَّكُمْ اور یقیناً تم، اذن اس وقت، لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ضرور مقرب لوگوں میں سے ہوگے، انعام تو ملے گا ہی ملے گا. اور دوسری چیز کیا ہو جائے گی کہ فرعون کے مقربین کا مرتبہ بھی تمہیں حاصل ہو جائے گا. تو اب کیا ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے اور جادوگر کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اے موسیٰ تو پہلے جو ہے پھینکے گا یا ہم پہلے پھینکیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام ان کو کہتے ہیں کہ تم پہلے جو ہے اپنا جادو جو ہے وہ اس کا کرتب جو ہے تم دکھاؤ، تم پہلے اپنا جو ہے جو چیز تمہارے پاس جادو میں سے ہے تم اس کو پہلے دکھاؤ. قال لہم موسیٰ کہا ان کے لیے، قال کہا لہم انہیں موسیٰ علیہ السلام نے، کن کو، جادوگروں کو، القو تم پھینکو اپنا جادو، یعنی اپنا جادو، ما جو انتم تم ہو ملکون پھینکنے والے، تم جو کچھ بھی ہے تم نے جو پھینکنا ہے تم وہ پہلے پھینکو. اور اس میں یہ حکمت تھی کہ پہلے جادوگروں نے اپنا کرتب دکھایا اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیش کیا، تاکہ جو ہے جب ان کا جو شعبدہ بازی تھی، ان کا جو کرتب تھا جو جادو والا، تو وہ جب لوگ دیکھ لیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا رد کریں گے، اور موسیٰ علیہ السلام جب غالب آئیں گے تو یہ جو چیز ہے یہ زیادہ پر اثر ہوگی، یہ زیادہ پر تاثیر ہوگی حق کو زیادہ واضح کرنے کے لیے، حق کو زیادہ واضح کرنے کے لیے. تو کیا ہوتا ہے کہ جادوگروں کی جو ہے وہ پہل ہوتی ہے، جادوگر کیا کرتے ہیں، پہل کرتے ہیں. اگلے صرفی کی طرف ہم آتے ہیں. فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ فَأَلْقَوْا پس انہوں نے ڈالے، پس انہوں نے پھینکی، حِبَالَهُمْ اپنی جو ہے رسیاں، حبال حبل ان کی جمع ہے، وَعِصِيَّهُمْ اور اپنی لاٹھیاں. وہ جو جادوگر تھے انہوں نے اپنی رسیاں اور ان کے پاس جو لاٹھیاں تھیں انہوں نے کیا کر دی، پھینک دی. وَقَالُوا اور انہوں نے کہا، وَقَالُوا اور انہوں نے کہا، بِعِزَّتِ فرعون فرعون کی عزت کی قسم، اِنَّا بے شک ہم، لَنَحْنُ یقیناً ہم ہی، الغالبون غالب آنے والے ہیں. فرعون کی عزت کی قسم انہوں نے کھائی. تو یہ قسم کیوں کھائی انہوں نے، فرعون کو خوش کرنے کے لیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ مرعوب کرنے کے لیے. اب جو ہے جب انہوں نے، ان جادوگروں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں جب وہ پھینکی تو وہ لوگوں کو دوڑتے ہوئے سانپ جو ہے وہ محسوس ہو رہی تھیں. کیا
جادو کے بل پہ، جادو کے زور پہ ان کی جو شعبدہ بازی تھی کہ لوگوں کو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ جو سانپ ہیں وہ دوڑ رہے ہیں۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، فَأَلْقَى پس جو ہے پھینکی موسیٰ علیہ السلام نے عصاہ اپنی لاٹھی۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب جادوگر جو ہے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں پھینکتے ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کو پھینکتے ہیں تو وہ لاٹھی کیا بنتی ہے؟ ایک بہت بڑا اژدہا بن جاتی ہے، اور ان کے سارے جھوٹ کو وہ لاٹھی کیا ہوتی ہے؟ نگل جاتی ہے۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو کیا ہوتا ہے کہ فَإِذَا هِيَ، کہ اچانک وہ لاٹھی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب وہ سانپ بن جاتی ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ تلقف، وہ نگل رہی تھی، ما یافکون، جو وہ جوڑ بنا رہے تھے۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، فَإِذَا هِيَ، تو اچانک وہ تلقف، وہ نگل رہی تھی، ما یافکون، ما جو یافکون، وہ جھوٹ بنا رہے تھے، جو کچھ وہ جھوٹ لے کر آئے، جو بھی ان کی شعبدہ بازی تھی، جو بھی ان کے جو جادو تھے، تو وہ لاٹھی اس نے کیا کیا؟ وہ سانپ بنی، ایک بڑا اژدہا بنی، اور اس کے بعد اس نے ان کے سارے جو ہے وہ جو جادو تھا اس کو نگل لیا، اس کو بالکل ختم کر دیا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، فَأُلْقِيَ، پس نیچے گرا دیے گئے، السَّحَرَةُ جادوگر، ساجدین، سجدے کی حالت میں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَأُلْقِيَ، اور نیچے گرا دیے گئے، یعنی کہ ان کے اندر سے ایک آواز اٹھی، گویا کہ اندر سے کسی چیز نے ان کو کیا کر دیا؟ سجدے میں گرا دیا، کہ سارے کے سارے جو جادوگر تھے وہ کیا ہو گئے؟ وہ سجدے میں گر پڑے، کیونکہ ان کو حقیقت کا پتہ چل گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ پیش کیا ہے وہ جادو نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ ایک معجزہ ہے، وہ ایک معجزہ ہے، اور انہوں نے جو کچھ پیش کیا تھا وہ کیا تھا؟ وہ جادو تھا۔ قالوا، انہوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لے آئے، برب العالمین، رب العالمین پہ، جہانوں کے رب پہ ہم ایمان لے آئے۔ جادوگروں نے کیا کیا؟ کیا کہا کہ ہم جہانوں کے رب، اللہ تعالیٰ پر ہم ایمان لے آئے۔ کون وہ رب؟ کس کا رب ہے؟ رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ہم ایمان لے آئے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جادوگر اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں۔ فرعون کیا کرتا ہے کہ فرعون جادوگروں کو دھمکی دیتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جادوگر جو ہے وہ ایمان پر ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں۔ قال، کہا یعنی فرعون نے، آمنتم لہو، تم ایمان لے آئے اس پہ، یعنی موسیٰ پہ، قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، یعنی میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آؤ اس پہ۔ انہ لکبیرکم، یقیناً یہ تمہارا بڑا ہے، الذی، جس نے علمکم، سکھایا تمہیں، السحر، جادو۔ تو فرعون کیا کہتا ہے کہ تم میری اجازت کے بغیر اس پر ایمان لے آئے ہو، یہ موسیٰ تو تمہارا بڑا ہے، اسی نے تمہیں جو ہے کیا سکھایا ہے؟ جادو سکھایا ہے۔ تو اس کے کہنے کا مطلب کیا تھا کہ تم سب استاد شاگرد جو ہے، تم نے کیا کیا ہے کہ ایک سازش کے ذریعے جو ہے یہ کھیل کھیلا ہے کہ موسیٰ تمہارا استاد ہے، تم اس کے شاگرد ہو، تو ابھی میں دیکھتا ہوں تمہارے ساتھ کیا میں نے کرنا ہے، اور تمہیں میں سخت سے سخت جو ہے وہ میں سزا دوں گا۔ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لوگے کہ میں تمہیں کیسی سزا دینے والا ہوں۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، میں ضرور جو ہے کاٹ دوں گا، ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کو، بری طرح، وَأَرْجُلَكُمْ، اور تمہارے پاؤں کو، من خلاف، مخالف سمت سے، یعنی دائیں ہاتھ اور بائیں جو ٹانگ ہے، بایاں پاؤں ہے، اسی طرح بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں، تو یہ مراد ہے مخالف سمت سے، کہ میں تمہارے مخالف سمت سے جو ہے وہ ہاتھ اور جو پاؤں ہیں میں کٹوا دوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، اور ضرور میں بری طرح جو ہے تمہیں سولی دوں گا، اجمعین، سب کے سب کو۔ تو یہ جو ہے فرعون نے دھمکی دی، فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تم ان قریب جان لوگے۔ اور پھر کیا کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کے بارے میں کہا کہ اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ، یہ ہے تمہارا بڑا، کبیرکم، تمہارا بڑا، یہ ہے تمہارا استاد موسیٰ، کہ جس نے تمہیں کیا جادو سکھایا، تم جو ہے اندر سے ملے ہوئے تھے، تم نے ایک سازش کے تحت جو ہے یہ کیا، یعنی اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے کہنے کا مقصد یا یہ تھا کہ تم نے سب نے، جادوگروں نے، اور جو تمہارا جو استاد ہے موسیٰ، تو تم اس کے شاگرد ہو، اور تم لوگوں نے یہ سازش کی ہے کہ ہم جان بوجھ کے ہار جائیں گے تاکہ جو ہے موسیٰ کی جو ہے عظمت
اور بڑائی جو ہے وہ بڑھ جائے۔ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لو گے۔ آیت نمبر 50، قالوا، انہوں نے کہا لا ضیر، انہوں نے کہا کوئی نقصان کی بات نہیں ہے، لا ضیر کوئی نقصان نہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، تو نے جو کچھ کرنا ہے اے فرعون تم کر لو، اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، اِنَّا بے شک ہم إِلَىٰ رَبِّنَا اپنے رب کی طرف منقلبون ہم پلٹنے والے ہیں، جو سزا تو نے اے فرعون دینی ہے ہمیں دے لے، ہم ایمان سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ دیکھیے جادوگروں کی کتنی بڑی جو ہے وہ ایمان پر ثابت قدمی تھی کہ وہ ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، دین اسلام کے اندر وہ داخل ہو گئے، ایمان والے ہو گئے۔ اور کیسی ان کی ثابت قدمی ہے کہ انہوں نے کہا کہ لا ضیر، ہمیں کوئی ضائر نہیں ہے، ہمیں کوئی جو ہے پرواہ نہیں ہے، ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے، ہم تو اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، زیادہ سے زیادہ ہوگا دنیا کو نقصان ہو جائے گا، ہماری جان چلی جائے گی، لیکن اصل جو کامیابی ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے، اور ہم نے رب کی طرف جانا ہے۔ اِنَّا بے شک ہم نطمع، ہم جو امید رکھتے ہیں یا ہم لالچ رکھتے ہیں کس چیز کی، ان یغفر لنا، کہ بخش دے گا ہمیں، کون؟ ربنا، ہمارا رب، کیا بخش دے گا؟ خطایانا، ہماری غلطیاں، ہماری خطائیں، کس بات پہ؟ کہ ان کننا اول المؤمنین، کہ یقیناً جو ہے ہم کیا ہیں؟ مومنین میں اول ہیں، ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے ہیں، کہ ہم جو ہے اے فرعون ہم تیری قوم میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، کیونکہ جو ہے فرعون کی قوم میں سب سے پہلے وہ پھر ایمان لائے تھے، اس لیے انہوں نے کہا ان کننا اول المؤمنین۔ آیت نمبر 52 اور 53 میں ہے، اور اس کے بعد کی جو آیات ہیں تو اس میں جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تم جو ہے میرے جو بندے ہیں بنی اسرائیل ان کو راتوں رات لے کر جو ہے وہ چلو، اور فرعون کیا کرے گا؟ تمہارا پیچھا کرے گا اور تمہیں جو ہے پکڑنے کی کوشش کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، آیت نمبر 52 ہے، وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، اِلَىٰ موسیٰ، موسیٰ کی طرف، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، کیا؟ ان یہ کہ اسری، تو رات کو لے چل بعبادی، میرے بندوں کو راتوں رات تو اے موسیٰ لے چل، بعبادی میرے بندوں کو، انکم بے شک تم، متبعون تم جو ہے یقیناً تمہارا پیچھا کیے جائے گا، فرعون اور آل فرعون جو ہے وہ تمہارا پیچھا کریں گے، تو اس لیے اے موسیٰ تم میرے بندوں کو راتوں رات کیا کرو؟ لے چلو۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اب کیا ہوتا ہے کہ فرعون جو ہے شہروں میں اپنے جو پولیس والے ہیں، جو اپنے جو ہر کارے ہوتے ہیں، جو جمع کرنے والے، حاشرین پہلے بھی گزر چکا ہے، حاشر کی جمع ہے، تو فرعون کیا ہوتا ہے کہ شہروں میں ان کو بیچ دیتا ہے، ان کو کیا کرتا ہے؟ ان کو بیچ دیتا ہے، تاکہ جو ہے مملکت مصر کے جو شہر ہیں وہاں سے فوجیوں کو اکٹھا کیا جائے، اور موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کے ساتھ جو جانے والے ان کا مقابلہ کیا جائے، ان کو پکڑا جائے، جب پتہ چلا۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، تو فرعون نے کیا کیا؟ فرعون کا دیکھیے تکبر، اور فرعون کا جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روکنے کی کوشش، اور کیا کہتا ہے کہ ان ہؤلاء کی بے شک یہ جو لوگ ہیں، ان ہؤلاء کی بے شک یہ لوگ، لشرذمۃ، یہ ایک چھوٹا سا گروہ ہے، قلیلون بالکل چھوٹے، بالکل تھوڑے سے، یعنی کہ بالکل تھوڑے سے بے وقت سے یہ لوگ ہیں۔ تو یہ کس نے بولا؟ فرعون نے، کس کے بارے میں؟ موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو جانے والے جو بنی اسرائیل تھے، جو ہجرت کرنے والے جو تھے، تو ان کے بارے میں فرعون کیا کہتا ہے کہ ان ہؤلاء، بے شک یہ جو سارے کے سارے لوگ ہیں، لشرذمۃ، تو شرذمہ کسے کہتے ہیں؟ چھوٹے سے گروہ کو کہتے ہیں، چھوٹا سا گروہ ہوتا ہے، تھوڑے سے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو شرذمہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شرذمہ۔ اور پھر اور جو ہے اس کو کم کرنے کے لیے کیا لفظ اس نے استعمال کیے؟ قلیلون، بالکل تھوڑے ہیں، چھوٹا سا گروہ ہے، اور پھر آگے مزید فرمایا قلیلون، بالکل تھوڑے ہیں، بالکل حقیر جو ہیں، یہ تھوڑے سے یہ تو لوگ ہیں، تو ہمیں ان کو پکڑنے کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے فرعون کا تکبر،
اور ساتھ کیا کہتے ہیں وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، وَإِنَّهُمْ اور یقیناً یہ لوگ یعنی موسیٰ اور بنی اسرائیل، لنا ہمیں، لغائظون یقیناً غصہ دلانے والے ہیں، انہوں نے ہمیں بڑا غصہ دلایا ہے کہ میری اجازت کے بغیر یہ مصر سے نکل رہے ہیں اور یہ ہجرت کر رہے ہیں، یہ یہاں سے نکل رہے ہیں میری اجازت کے بغیر، اور میرے دین کے اندر بھی یہ داخل نہیں ہوئے، مجھے رب بھی انہوں نے نہیں مانا۔ تو کیا کہتا ہے کہ جو ہے ہمیں ان پر بڑا ہی غصہ ہے، ان پہ، موسیٰ اور ان کے پیروکاروں پہ۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم، لَجَمِيعٌ ہم سارے کے سارے، حاضرون حاضر کی جمع حاضر سے مراد کیا ہے، چکنا رہنے والے ہیں، یعنی اگرچہ یہ تھوڑے لوگ ہیں لیکن ہمیں ہر وقت ان سے ہوشیار رہنا ہے، ابھی ان کو پکڑنے کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَخْرَجْنَاهُم، پس ہم نے ان کو نکال دیا، من جناتٍ باغوں سے، وعیون اور چشموں سے۔ تو اشارہ کس کی طرف ہے؟ فرعون اور آل فرعون، کہ جب ان کو غرق کر دیا گیا، کہ وہ تو حضرت موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کا تعاقب کرنے نکلے تھے کہ ہم ان کو پکڑیں گے، لیکن ان کو واپس اپنے جو ہے باغات اور جو ان کے جو چشمے تھے اور ان کے جو خزانے تھے اور ان کی جو اچھی اچھی جو جگہ تھیں، بہترین قیامگاہیں تھیں، ان کو واپس آنا پھر نصیب نہیں ہوا، بلکہ ان کو سمندر کے اندر عذاب کے طور پہ اور سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ڈبو دیا گیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَقُنُوزٍ، کنوز کنز ان کی جمع مراد اس سے کیا ہے؟ وَقُنُوزٍ اور جو ہے خزانے، خزانوں میں، وہ مقام کریم اور عمدہ جگہ، مقام جگہ کریم عمدہ، مراد کیا؟ ان کی جو بہترین جو قیام گاہیں تھیں، ان کے بڑے بڑے جو بہترین جو محلات تھے مصر کے اندر، تو ان سے ان کو کیا کر دیا گیا؟ نکال دیا گیا۔ کذالک اور اسی طرح، ایسے ہی ہوا، یعنی جیسے ہم نے انہیں مصر سے نکالا، اسی طرح اس طرح کی جو نعمتیں ہم نے بنی اسرائیل کو سرزمین شام میں ہم نے عطا فرمائی، وہ اورثناها اور ہم نے جو ہے وارث بنا دیا ہے ان کا، ان نعمتوں کا، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، بنی اسرائیل کو ہم نے اسی طرح کی جو نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کو جو یہ بڑی بڑی جو نعمتیں عطا فرمائی تھی، فرمایا کہ ان کو تو غرق کر دیا گیا، ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، اور وہ جو نعمتیں تھیں اسی طرح کی نعمتیں پھر بنی اسرائیل کو ملی، کہاں پہ؟ جو ارض شام میں، کیونکہ جو بنی اسرائیل تھے جب وہاں سے نکلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، جب وہاں سے نکلے تو پھر وہ واپس مصر کے اندر نہیں آئے تھے۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، آیت نمبر 60۔ اب کیا ہوتا ہے کہ فرعون تعاقب کرتا ہے ان کا، فَأَتْبَعُوهُمْ تو انہوں نے ان کا پیچھا کیا، مشرقین سورج کے نکلتے وقت، یعنی فرعونیوں نے، آل فرعون نے کیا کیا؟ جب سورج کے نکلنے کا جب وقت ہوا، ان کو پتہ چلا کہ راتوں رات بنی اسرائیل یہاں سے نکل گئے، تو پھر کیا ہوا کہ فرعون اور آل فرعون جو ہے، فرعونی جو ہے، ان کے پیچھے نکلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب کے لیے۔ آیت نمبر 61، فلما تراء الجمعان، فلما پس جب تراء دیکھا، الجمعانی دونوں جو ہے گروہوں نے، دونوں گروہوں نے جب ایک دوسرے کو دیکھ لیا، دونوں گروہوں نے جب ایک دوسرے کو کیا کیا؟ جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو پیروکار تھے اور اسی طرح جو فرعونی تھے، وہ ان کے تعاقب، جب انہوں نے ان کا تعاقب کیا، تو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے، بنی اسرائیل نے جب دیکھ لیا کہ یہ تو ہمارے قریب آ گئے ہیں اور یہ ہمیں اب پکڑ لیں گے، یا تو ہمیں جو ہے مار ڈالیں گے یا ہمیں غلام بنا کر ہمیں ساتھ لے جائیں گے، تو وہ شدید خوف میں مبتلا ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہنے لگے؟ قال اصحاب موسیٰ، قال کہا اصحاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے، انا لمدرکون، بس ہم اب پکڑے گئے، انا بے شک ہم، لمدرکون اب پکڑے جانے والے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی، اور موسیٰ علیہ السلام کا جو دیکھیے ایمان کتنا اللہ تعالیٰ پہ مضبوط، کیا کہتے ہیں؟ کلا ہرگز نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے، تم بالکل نہ ڈرو، جو تمہیں جو ڈر محسوس ہو رہا ہے ایسا بالکل ہونے والا نہیں ہے، انما یا ربی، بے شک میرے ساتھ تو میرا رب ہے، سیہدین، وہ ضرور مجھے جو ہے وہ راستہ دکھائے گا تمہاری نجات کا، ان سے، تمہاری ان سے نجات کا ضرور مجھے میرا رب جو ہے وہ کوئی راستہ دکھا دے گا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ موسیٰ، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کی، ان یہ کہ اضرب مار بعصاک، اپنی لاٹھی کو، البحر، سمندر پہ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کی کہ اپنی لاٹھی کو سمندر پر ماریے،
اب کیا ہوتا ہے فنفلق پس وہ پھٹ جاتا ہے، یعنی سمندر جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے، فکان پس ہو جاتا ہے، کل فرقن ہر اس کا جو حصہ ہے، ہر اس کا جو ٹکڑا ہے، کالطود العظیم ایک بہت بڑے پہاڑ کی طرح۔ موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ آپ اپنی لاٹھی کو سمندر پہ ماریے، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کو سمندر پہ مارتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ سمندر پھٹ جاتا ہے اور اس میں راستے بن جاتے ہیں، اور وہ پانی جو ایسے کھڑا ہو جاتا ہے کہ جیسے ایک بہت بڑا پہاڑ ہے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو راستے بنے تھے وہ 12 راستے بنے تھے، کیونکہ 12 قبیلے تھے تو اس حساب سے جو کتنے راستے بن گئے تھے، 12 راستے بن گئے تھے۔ تو معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم معجزہ دکھایا، اپنی قدرت کی ایک عظیم نشانی دکھائی کہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ لاٹھی ماری، اور وہ سمندر کے جو ہے وہ ٹکڑے ہو گئے، اور جو ہے وہ جگہ بن گئی وہاں سے گزرنے کے لیے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جو قوم ہے، ان پر جو ایمان لانے والے تھے، وہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے وہ سمندر کے درمیان سے کیا ہوتا ہے، جو جگہ بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے معجزانہ طور پہ، تو اس جگہ سے وہ کیا ہوتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَزْلَفْنَا وَأَزْلَفْنَا، اور پھر ہم قریب لے آئے، ثم وہاں پہ، الآخرین جو ہے دوسروں کو، ہم دوسروں کو قریب لے آئے سمندر کے، یعنی فرعون کو اور آل فرعون کو، فرعون اور آل فرعون کو بھی ہم نے کیا کیا کہ وہاں سمندر کے ہم جو ہے وہ قریب لے آئے۔ اب وہ بھی جب انہوں نے وہ وہاں پہ آتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو سمندر جو ہے یہ پھٹ گیا ہے اور اس میں جو ہے وہ راستے بن گئے ہیں، تو اب وہ بھی وہاں پہ کیا کرتے ہیں، عبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ سمندر کے اندر داخل ہوتے ہیں، فرعون اور آل فرعون اور اس کی قوم کے جو لوگ ہیں جو، تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر اپنے دستور کے مطابق واپس اپنی حالت میں آ جاتا ہے، مل جاتا ہے، تو وہ سارے کے سارے کیا ہو جاتے ہیں، غرق ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی جو ہے سزا ان پر ایسے اترتی ہے۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگلے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں، یہ صفحہ نمبر 370 ہے، اور اس میں جو آیات ہیں آیت نمبر 65 سے 90 تک ہیں، پارہ نمبر 19 سے، اور صفحہ نمبر 370 ہے، اور اس صفحے کو بھی مختلف جو ہے اشارات میں اور موضوعات میں تقسیم کیا گیا۔ آیت نمبر 65، وَأَنْجَيْنَا، اور ہم نے بچا لیا، موسیٰ علیہ السلام کو، وَمَن مَّعَهُ، اور جو ان کے ساتھ تھے، اجمعین سب کے سب کو۔ جی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بھی تھے سب کے سب کو اللہ تعالیٰ نے کیا، نجات عطا فرما دی۔ ثم، پھر اغرقنا، ہم نے ڈبو دیا، الآخرین، دوسروں کو، یعنی فرعونیوں کو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں غرق کر دیا، ان کو ڈبو دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں ایک بہت بڑی نشانی ہے، یعنی اس واقعے کے اندر ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان کے جو اکثر تھے وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، یعنی فرعونیوں کے اندر جو اکثر جو لوگ تھے وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ اتنی بڑی نشانی جو موسیٰ علیہ السلام کی جو نشانیاں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھیں، تو اس کے باوجود بھی انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، لہوا، یقیناً وہی ہے، العزیز، سب پر غالب، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُو، تلاوت کیجئے، پڑھیے، علیہم، ان پر، نبأ، خبر، ابراہیم علیہ السلام کی، ان کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ ان کو بتائیے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا عظیم واقعہ ہے، سبحان اللہ، کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے جو ہے والد کو دعوت دیتے ہیں، اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، اور ان کو بتوں کی عبادت ترک کرنے کی دعوت دیتے ہیں کہ بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو، اور ان سے عقلی جو ہے وہ سوال بھی کرتے ہیں۔ جی، اذ قال لأبی، اذ جب، قال کہا، لأبیہ، اپنے باپ کو، یعنی جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہا، وہ قومی، اور اپنی قوم کو کہا، ما تعبدون، کس کی تم عبادت کرتے ہو، کن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو؟ قالوا، وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، اصنامن، بتوں کی، ہم تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، فنظل لها عاکفین، ہم تو انہی کے مجاور بنے رہتے ہیں،
فنظل لها عاکفین، عاکفین عاکف کی جمع ہے اور مراد مجاور، ہم ان کے مجاور بنے رہتے ہیں، دن رات ہم ان کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ قال ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں هل یسمعونکم، حل کیا یسمعونکم، کیا یہ سنتے ہیں تمہیں، اس تدعون جب تم انہیں پکارتے ہو۔ عقلی دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام دیتے ہیں اپنی قوم کو اور اپنے والد کو، کہتے ہیں کہ حل یسمعونکم، کیا یہ تمہیں سنتے ہیں، یہ تمہارے جو بت ہیں، یہ جو تمہارے جو معبودان باطل ہیں، کیا یہ تمہاری بات کو سنتے بھی ہیں، اس تدعون جب تم ان کو پکارتے ہو، او ینفعونکم، یا وہ تمہیں نفع دیتے ہیں، او یضرون، یا تمہیں ضرر دیتے ہیں کوئی، اگر تم ان کی عبادت اگر چھوڑ دو، اگر ان کی عبادت اگر تم نہیں کرتے تو کیا تمہیں کوئی ضرر دیں گے۔ قالو، انہوں نے کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے، بلکہ وجدنا، ہم نے پایا، آباءنا، اپنے باپ دادا کو، کذالک، اسی طرح یفعلون، کرتے ہوئے، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو عقلی دلائل ان کے سامنے پیش کیے اور ان سے پوچھا کہ یہ کیا یہ چیزیں ہیں، کیسے تم ان کی عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے، نہ یہ تمہاری کوئی بات سنتے ہیں، نہ یہ جو ہے تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں، نہ کوئی تمہیں نقصان دے سکتے ہیں، پھر ان کی عبادت تم کیوں کرتے ہو؟ تو آگے سے ان کا کیا جواب آتا ہے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، اپنے باپ دادوں کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے۔ تو آپ ابھی بھی دیکھیں گے آج کل بھی ایسے لوگ موجود ہیں، آپ کو مل جائیں گے، اور یہ تجربہ شدہ میری بھی ایک بات ہے کہ کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ ان کو یہ دعوت دی جاتی ہے تو وہ جو ہے اس وجہ سے بس وہ حق کو قبول نہیں کرتے کہ ہمارے جو باپ دادا ہیں وہ یہ کرتے تھے، تو ہم کیسے اس بات کو، یہ کیسے اس عقیدے کو، یہ کیسے ہم اس عمل کو ہم چھوڑ سکتے ہیں کہ جو ہمارے والد نے کیا ہے، جو ہمارے دادا جی نے کیا ہے۔ تو آج کل بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اپنے آباء و اجداد کی جو اندھی تقلید ہے وہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں اور وہ کرتے ہیں۔ تو یہ آج کا یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ صدیوں پرانا مسئلہ ہے کہ جب جو اہل باطل ہیں، جو جہالت میں جو ڈوبے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں بن پاتی تو وہ کیا جواب دیتے ہیں کہ بھئی ہمارے آباء و اجداد جو ہے اسی طرح کرتے ہیں، اس لیے ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو، مذہب کو اور ان کے قول کو، عقیدے کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ قال، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں افرأیتم ما کنتم تعبدون، کیا پس رأیتم، دیکھا تم نے، کیا تم نے غور و فکر کیا، ما کنتم تعبدون، کس چیز کی تم جو ہے وہ عبادت کرتے رہے ہو، انتم، تم، و آباؤکم، تمہارے باپ دادا، الاقدمون، پرانے، تمہارے جو پہلے، الاقدمون، پرانے، پہلے، یعنی کہ جو آباء و اجداد ہیں جو گزر چکے ہیں، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ تم اور تمہارے پہلے آباء و اجداد، باپ دادا کن چیزوں کی عبادت کرتے رہے ہو؟ یعنی بتوں کی عبادت کرتے رہے ہو، مورتیوں کی عبادت کرتے رہے ہو جو پتھر اور لکڑی کی بنتی ہیں، جن کو تم اپنے ہاتھ سے تم بناتے ہو۔ تم کیسے لوگ ہو کہ تم کس طرح کی چیزوں کی تم عبادت کرتے رہے ہو؟ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، پس یقیناً یہ جو تمہارے معبودان باطل ہیں یہ عدو ہیں میرے، دشمن ہیں، لی، میرے، یہ تو میرے شدید دشمن ہیں، میری ان سے شدید دشمنی ہے۔ اور وہ کیسے ظاہر ہوتی ہے، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہاں جا کے جہاں ان کے بت پڑے ہوتے ہیں ان کو توڑتے بھی ہیں، دشمنی کا اظہار کرتے ہیں، کیسے؟ الا رب العالمین، سوائے رب العالمین کے، کہ رب العالمین جو ہے وہ میرا حقیقی دوست ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، اب یہاں سے جو ہے رب العالمین کا تعارف حضرت ابراہیم علیہ السلام کراتے ہیں کہ رب العالمین وہ کون ہے کہ جسے میں تمام جہانوں کا رب مانتا ہوں، جس پہ میرا ایمان ہے، جس پہ میرا یقین ہے۔ فرمایا کہ الذی، وہ کہ خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، پس وہ مجھے ہدایت دیتا ہے، پس مجھے وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے، پس وہ مجھے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ والذی ہوا، وہی ہے کہ جو یطعمنی، جو مجھے کھلاتا ہے، یطعمنی، لفظ طعام اسی سے کھانا، یطعمنی، مجھے کھلاتا ہے۔ چیپٹر کون سے؟ افلا یفلو، تو یطعمنی فعل مضارع ہے، یطعمنی وہ مجھے کھلاتا ہے، وہ یسکین، اور وہی جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ وہ مجھے کیا کرتا ہے، پلاتا بھی ہے۔ وَإِذَا، اور جب مرضت، میں مریض ہوتا ہوں یعنی میں بیمار ہو جاتا ہوں، فَهُوَ، پس وہی ہے، یشفین، جو مجھے شفا دیتا ہے۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ تعالیٰ ہی مجھے کیا دیتا ہے، شفا دیتا ہے۔
والذی، اور وہ یعنی وہ رب کون ہے میرا، وہ اللہ تعالیٰ کون ہے، میرا جو معبود برحق ہے وہ کون ہے، اس کی کیا صفات ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام رب العالمین کا تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں والذی، اور وہ جو یمیتنی، جو مجھے موت دے گا، ثم پھر یحیین، پھر مجھے کیا کرے گا، زندہ بھی کرے گا. یہ دیکھیے جو آیات کے آخر میں ہے نا، یہدین، یسکین، یشفین، یحیین، یہ اصل میں تھا یہدینی، یسکینی، اور آیت نمبر 80 کے آخر میں یشفینی، مجھے شفا دیتا ہے، یحیینی، مجھے زندہ کرے گا. تو یہاں پہ جو یا ہے وہ کیا ہے، وہ حذف ہے، یہاں پہ یا جو ہے وہ گرا ہوا ہے. والذی، اور وہ جو اطمع، میں امید رکھتا ہوں، ان یغفر لی، کہ وہ مجھے بخش دے گا، خطیئتی، میری جو خطیئہ ہے، میری جو غلطی ہے، یوم الدین، قیامت کے دن، میری جو خطائیں ہیں وہ بخش دے گا قیامت والے دن. تو دیکھیے انبیاء کے بارے میں جب آئے کہ اطمع، کہ میں امید رکھتا ہوں، تو یہاں پہ امید یقین کے معنی میں ہوتی ہے. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں آئے کہ اللہ کے ایسا امید ہے، تو وہ بھی یقین کے معنی میں ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں. ربی حب لی ملکن، ربی حب لی حکمن. ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں، ربی حب لی حکمن والحقنی بالصالحین، ربی اے میرے رب، حب لی، عطا کر مجھے، حکمن، حکم. ابراہیم علیہ السلام کی دیکھیے دعائیں ہیں، یہاں سے شروع ہوتی ہیں. کیا دعا وہ کرتے ہیں، ربی اے میرے رب، حب، عطا کر، لی، مجھے، حکمن، حکم. حکم سے کیا مراد ہے، مختلف تفسیر ہیں اس کے بارے میں، معنی بیان کیے گئے، میننگز بیان کیے گئے حکم کے. ایک اس کا مطلب ہے علم اور فہم، ایک اس کا مطلب ہے قوت فیصلہ، نبوت، رسالت. اس طرح اللہ تعالیٰ کے حدود اور احکام کی معرفت. وَأَلْحِقْنِی، اور ملا دے مجھے، بالصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ، مجھے نیک لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ مجھے ملا دے، صالحین کے ساتھ مجھے ملا دے، یعنی کہ جو انبیاء گزر چکے ہیں، جو انبیاء، تو ان کے ساتھ مجھے ملا کے مجھے جنت میں ان کے ساتھ اکٹھا کر دے. وَاجْعَلْ لِی، اور کر دے میرے لیے، لسان صدقن، لسان کہتے ہیں زبان کو، صدقن جو ہے سچی، سچائی کی زبان. تو مراد کیا، ذکر خیر، سچی ناموری میرے لیے کیا کر، باقی رکھ، فی الاخرین، پیچھے آنے والوں میں، یعنی قیامت تک کے آنے والے لوگوں میں، تاکہ میرا جو ہے وہ ذکر خیر جو ہے وہ باقی رہے. تو آج بھی دیکھیے جتنے بھی جو ادیان ہیں، ریلیجنز ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کے درمیان متفقہ شخصیت ہیں. وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اے اللہ میرے لیے جو لسان صدق ہے وہ میرے لیے بنا دے، میرے لیے رکھ لے، ذکر خیر میرے لیے جو وہ رکھ دے، فی الاخرین، پیچھے آنے والے لوگوں میں. وَجَعَلْنِی، اور بنا دے مجھے، من، سے، ورثتی، وارث، جنت النعیم، جو ہے نعمت والی جنت، نعمتوں والی جو جنت ہے، مجھے اس کے جو وارث بننے والے لوگ ہیں ان میں مجھے جو ہے وہ کر دے، شامل کر دے، یعنی میں نعمتوں والی جنت کا کیا بن جاؤں، وارث بن جاؤں. وَاغْفِرْ لِی ابی، اور بخش دے میرے باپ کو، انہ، بے شک وہ، کانا، تھا، من الضالین، گمراہوں میں سے. تو ابراہیم علیہ السلام دیکھیے ان کی یہ دعا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان کی ہے، نقل کی ہے ان سے. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اس وقت کی دعا تھی ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد کے لیے، کہ جب ان پر واضح نہیں ہوا تھا کہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا جو ہے کرنا وہ جائز نہیں ہے. یہ اس سے پہلے کی جو ہے وہ دعا ہے ان کی. جب اللہ تعالیٰ نے ان پر واضح کر دیا تو پھر جو ہے انہوں نے اپنے باپ سے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کیا کیا، پھر بیزاری کا اظہار کیا. وَلَا تُخْزِنِی یَوْمَ یُبْعَثُونَ، اگلی دعا، وَلَا تُخْزِنِی، اور مجھے رسوا نہ کرنا، یوم، اس دن، یبعثون، کہ جس دن یہ لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن مجھے اے اللہ رسوا نہیں کرنا. وہ قیامت کا دن وہ کون سا دن ہے، یوم، وہ دن، کہ لا ینفع مال، کہ جس دن نفع نہیں دے گا مال، ولا بنون، اور نہ ہی بیٹے. قیامت کا وہ دن ہے، اللہ اکبر، کہ جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ ہی بیٹے کام آئیں گے. ہاں، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، آیت نمبر 59، کہ ہاں جو اللہ تعالیٰ کے پاس قلب سلیم لے کے آیا، ہاں اس کو وہ قلب سلیم جو ہے وہ اس کو نفع دے گا، اس کو فائدہ دے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا. تو قلب سلیم سے کیا مراد ہے،
جو ہے ایسا دل، قلب کسے کہتے ہیں؟ دل کو سلیم، جو سالم، صحیح سلامت سالم جو دل ہے، جو لے کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوگا تو وہ کیا، اس کو کیا ملے گی؟ اس کو نجات ملے گی۔ تو قلب سلیم سے مراد کیا ہے؟ کون سا دل؟ قلب سلیم سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسا دل کہ جس دل کے اندر شرک نہ ہو، جس دل کے اندر نفاق نہ ہو، جس دل کے اندر کفر نہ ہو، اسی طرح جو ہے رذالت والے جو برے اخلاق ہیں، جو دل ان اخلاق سے کیا ہو، پاک ہو۔ اسی طرح بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسا دل کہ جس دل کے اندر دنیا کے مال کی، دنیا کی متاع کی محبت نہ ہو، اور اسی طرح جس دل کے اندر جہالت کی تاریکیاں نہ ہوں، تو وہ دل جو ہے وہ مراد ہے قلب سلیم۔ تو ہمیں سب سے بڑا جو سبق ملتا ہے اس آیت کے اندر وہ کیا ہے کہ ہم سوچیں کیا ہمارا دل قلب سلیم ہے یا نہیں؟ کیا ہمارے دل کے اندر کہیں حسد تو نہیں ہے، کوئی شرک تو نہیں ہے، نعوذ باللہ کوئی نفاق تو نہیں ہے؟ کیا ہمارے دل کے اندر جو ہے لوگوں کے لیے کینہ تو نہیں ہے، بغض تو نہیں ہے، اور کیا ریاکاری تو نہیں ہے؟ اخلاص ہے ہمارے دل کے اندر یا نہیں؟ کیا ہمارا جو دل ہے وہ قلب سلیم ہے یا نہیں؟ تو ہم نے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مہلت دی ہوئی ہے، یہ زندگی ایک مہلت ہے، ایک ایک سانس جو ہمارا جاری ہو رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مہلت دی ہوئی ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہمارا دل یہ قلب سلیم ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اگر نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم محنت کریں، ہم کوشش کریں، ہم جد و جہد کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کریں کہ اللہ ہمارے دل کو جو ہے صحیح سلامت دل بنا دے، قلب سلیم بنا دے۔ اگلی آیت میں ہے، آیت نمبر جو 90 ہے، کہ جو جنت ہے وہ متقین کے قریب کر دی جائے گی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، وَأُزْلِفَتْ، اور قریب لائی جائے گی، الجنت، جنت، للمتقین، متقی لوگوں کے لیے۔ جنت کو متقی لوگوں کے لیے کیا جی قریب لے کے آیا جائے گا۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا آخری صفحہ، اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ صفحہ نمبر 371 ہے، پارہ نمبر 19 ہے، اور اس صفحے میں جو آیات ہیں وہ آیات 91 سے لے کر 117 تک ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو پڑھتے ہیں۔ جنت کو متقی لوگوں کے قریب کر دیا جائے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ، اور ظاہر کر دی جائے گی الجحیم، جہنم، بڑکتی ہوئی آگ، للغاوین، گمراہوں کے جو ہے وہ ان کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی۔ یعنی جب قیامت کا جو دن ہوگا تو اس میں کیا ہوگا کہ جنت اور جہنم میں داخل ہونے سے پہلے ہی جو جنتی لوگ ہیں وہ جنت کو دیکھ لیں گے، اور جو جہنمی لوگ ہوں گے وہ جہنم ان پہ ظاہر کر دی جائے گی، ان کو دکھا دی جائے گی۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، جو جنتی لوگ ہوں گے ان کے سرور میں اور ان کی خوشی میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا، اور جو کفار ہیں، جو منافقین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، جب ان کو جہنم دکھا دی جائے گی تو ان کے غم اور ان کی فکر میں اور ان کی پریشانی میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ وکیل علم، اور ان کو کہا جائے گا اینما، کہاں ہیں کہ جو کنتم تعبدون، جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، هل ینصرونکم، کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں، او ینتصرون، یا وہ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں آج کے دن؟ تمہارے یہ معبودان باطل جن کی تم عبادت کرتے رہے ہو، کہ یہ آج تمہاری مدد کرتے ہیں؟ او ینتصرون، ینتصر، انتصر، ینتصرون، تو اس سے مراد ہوتا ہے اپنا بچاؤ کرنا، اپنا دفاع کرنا، اپنی مدد آپ کرنا، یا بدلہ لینا۔ دو مطلب ہوتے ہیں اس کے۔ مراد کیا ہے کہ آج کیا وہ تمہارا بدلہ لیتے ہیں، یا جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ بچاؤ کرتے ہیں یا نہیں؟ قالوا، وہ کہیں گے، وہم فیہا یختصمون، اور وہ اس میں جھگڑ رہے ہوں گے، یعنی جہنم کے اندر جھگڑتے ہوئے جو ہے وہ کیا کہیں گے؟ تاللہ، اللہ تعالیٰ کی قسم، ان کننا، یقیناً ہم تھے، لفی، یقیناً میں، ضلالین، گمراہی، مبین، واضح۔ یعنی جہنم میں وہ ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے۔ آیت نمبر 94 اور 95 یہ رہ گئی ہے۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، فَكُبْكِبُوا، دیکھیے یہ فعل ماضی ہے اور پیسیو وائس ہے، کہ اوندے منہ پھینک دیے جائیں گے، ہم وہ، یعنی سارے کے سارے جو
تھے جو ان کے جو معبود تھے وہ بھی، والغاوون اور گمراہ لوگ بھی. گمراہ لوگ بھی کیا ہو جائیں گے، ان کو اوندے منہ کر کے جہنم کے اندر کیا کر دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا. معبودین بھی اور عابدین، جو معبود جن کی عبادت کرتے تھے اور عابدین کی جو عبادت کرنے والے تھے، وہ ایک دوسرے کے اوپر نیچے جو ہے وہ ڈال دیے جائیں گے. وہ جنود و ابلیس، اور ابلیس کے جنود جند ان کی جمع ہے، ابلیس کے لشکر بھی، اجمعون سارے کے سارے تمام ابلیس کے جو لشکر ہیں وہ بھی جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے. تو ابلیس کے لشکروں سے کون مراد ہیں؟ ابلیس کے لشکروں سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو دوسروں کو گمراہ کرتے تھے، وہ ابلیس کے لشکر ہیں. قالوا وهم فيها يختصمون، قالوا وہ کہیں گے وهم فيها يختصمون، اور اس میں جھگڑ رہے ہوں گے، ان جہنم کے اندر ان کا آپس میں جھگڑا چل رہا ہوگا، ایک دوسرے سے وہ جھگڑ رہے ہوں گے، بحث مباحثہ کر رہے ہوں گے، اور کیا کہیں گے، تاللہ، اللہ تعالیٰ کی قسم، ان کننا لفی ضلال مبین، یقیناً ہم تو کیا تھے، ہم گمراہ تھے، ہم یقیناً گمراہ تھے. تو شیطان کے جو لشکر ہیں وہ اپنی گمراہی کا کیا کریں گے، اعتراف کریں گے. اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم جو ہے تمہیں کیا بنا رہے تھے، تمہیں رب العالمین کے برابر جو ہے وہ سمجھ بیٹھے تھے. ہم تمہیں کیا، رب العالمین کے برابر سمجھ بیٹھے تھے. یہ کون کہیں گے؟ عبادت گزار اپنے معبودوں کو کہیں گے کہ دنیا کے اندر جن کی عبادت کرتے رہے تھے، جن کو اپنا بڑا پیشوا مان کے ان کی عبادت کی انہوں نے، تو کیا کہیں گے کہ ہم تو یقیناً بڑی کھلی گمراہی میں تھے کہ جب ہم تمہیں رب العالمین کے برابر تمہیں ہم نے کر دیا تھا، ہم رب العالمین کے برابر تمہیں ٹھہرا رہے تھے. وما اضلنا الا المجرمون، وہ کہیں گے وما اضلنا، اور نہیں ہمیں گمراہ کیا تھا، الا المجرمون، مگر مجرموں نے، ان مجرموں نے ہی ہمیں کیا کیا تھا، گمراہ کر دیا تھا. اب کیا ہوگا کہ وہ کیا کہیں گے، نہ ہی تو ہمارے لیے کوئی سفارشی ہے اور نہ ہی ہمارے لیے کوئی جو ہے سچا اور کھرا اور غم خوار جو ہے کوئی دوست ہمارا نہیں ہے کہ جو ہمیں یہاں سے بچا سکے. فما لنا، پس نہیں ہے ہمارے لیے، من شافین، کوئی شفاعت کرنے والے بھی اب ہمارے نہیں ہیں، کیونکہ جو شفاعت ہوگی وہ ایمان کے لیے ہوگی، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہیں گے اور جس کو اجازت دیں گے. لیکن یہ جو کفار و مشرکین ہوں گے جہنم میں جو جائیں گے، تو ان کے لیے کوئی بھی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، نہ ہی ان کا کوئی دلی دوست ہوگا، ولا صدیقین، اور نہ ہی کوئی صدیق ہوگا، دوست ہوگا، حمیم، دلی، جو بالکل جو سچا غم خوار جو دوست ہوتا ہے، ایسا کوئی دوست بھی نہیں ہوگا جو ان کو بچا سکے گا، نہ ہی کوئی سفارشی ہوں گے ان کے لیے. اب وہ پھر کیا تمنا کریں گے، فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، کاش ہمارے لیے ایک جو ہے نا، ایک موقع ہمیں اور مل جائے، واپس جانے کا دنیا کے اندر ایک موقع اور مل جائے، فنکون، پس ہم ہو جائیں من المؤمنین، اہل ایمان میں سے. اللہ اکبر. تو دیکھیے کیسے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیسے کھول کھول کر بیان کری، حتیٰ کہ جہنم کے اندر ان جہنمیوں کی جو آپس میں جو گفتگو ہوگی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نقل کر دی ہے، ہمیں بتا دی ہے، تاکہ ہم جو برے اعمال سے بچیں. اور وہ کیا کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک موقع مل جائے کہ ہم اہل ایمان بن جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ موقع دیا ہوا ہے، تو ہم اپنے رب کی طرف ہم واپس پلٹ آئیں، ہم اللہ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیں، ہم معافی مانگ لیں، ہم استغفار کریں، اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے جسد سے، اپنے جسم سے روح نکلنے سے پہلے. اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں بہت بڑی نشانی ہے، لآیہ، یقیناً ایک آیت ہے، نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان کی اکثر جو ہے وہ مومن نہیں ہیں، اکثر ان کے جو ہے ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو وما کان اکثرهم سے کون مراد ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا جیسے پیچھے ذکر آیا، تو مراد کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کہ اپنے قوم کو جو دعوت جو دینے کے جو واقعات ہیں، اس میں بہت بڑی نشانی ہے. اور اس کے باوجود بھی ان کے ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ تھے، وہ ان کے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے. اور دوسرا اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو قریش کے جو کفار ہیں، ان کے اکثر جو ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یقیناً وہی غالب ہے سب پہ اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے. یہاں سے نوح علیہ السلام کا قصہ اس کا ذکر ہوتا ہے، ذکر شروع ہو رہا ہے نوح علیہ السلام کی قوم کا. اور مقصد کیا ہے؟ نصیحت حاصل کرنا. مقصد کیا ہے کہ ہم سبق حاصل کریں، ہم نصیحت حاصل کریں. اس لیے نہیں کہ بس یہ ایک قصہ جو ہے، ایک واقعہ، ایک ذکر ہو رہا ہے، پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، پھر ابراہیم علیہ السلام کا، پھر نوح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. تو مقصد سب سے جو بڑا ہے وہ نصیحت حاصل کرنا ہے، وہ سبق حاصل کرنا ہے.
نہ کہ بس ایسے ہی بطور قصے کے اس کو پڑھ کے آگے گزر جانا، یہ مقصد بالکل نہیں ہے۔ کذبت تکذیب کی قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم نے المرسلین رسولوں کی، نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کی تکذیب کی۔ حالانکہ نوح علیہ السلام کی قوم نے تو نوح علیہ السلام کی تکذیب کی تھی صرف، تو مراد کیا ہے کہ ایک رسول کی تکذیب بھی سارے کے سارے رسولوں کی تکذیب ہے، تو اس لحاظ سے یہ کہا گیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کی تکذیب کی تھی، حالانکہ انہوں نے تو صرف نوح علیہ السلام کی، جو ان کے جو اس دور کے جو رسول تھے انہوں نے ان کی تکذیب کی۔ اذ قال لهم اخوهم نوح، اذ جب قال کہا لہم انہیں، اخوہم ان کے بھائی، نوح نوح نے، الا تتقون کہ تم ڈرتے نہیں ہو۔ تو کیونکہ نوح علیہ السلام ان کی قوم میں سے ہی تھے، اپنی قوم کے ہی ان کے ایک فرد تھے، تو اس لیے اخوہم کہا گیا کہ ان کے بھائی تھے، گویا کہ ان کے کیا تھے، بھائی تھے۔ انہوں نے کیا کہا اپنی قوم کو، نوح علیہ السلام نے، الا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو، کیا تمہیں ڈر نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو۔ انی لکم رسول امین، کہ بے شک میں تو کیا ہوں، تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام آتا ہے میں اسی طرح جو ہے کمی زیادتی کیے بغیر تمہیں پہنچا دیتا ہوں، میں رسول امین ہوں، امانت دار رسول ہوں تمہارے لیے۔ فاتقوا اللہ، پس تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، میرا کہا مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میری قوم کے لوگوں، یعنی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کیا واضح کیا، کیا کہا کہ میں تم سے نہیں سوال کرتا، علیہ اس پر، یعنی اس تبلیغ کے کام پر، من اجرین کوئی بھی اجر، کوئی بھی یعنی مزدوری اور بدلہ اور صلہ میں تم سے نہیں چاہتا، نہ ہی میں اس کا سوال کرتا ہوں۔ ان اجریہ نہیں ہے میرا اجر، الا مگر علی رب العالمین، رب العالمین کے ذمہ ہے، یعنی میرا جو اجر ہے وہ تو مجھے رب العالمین دے گا، اللہ تعالیٰ دے گا۔ فاتقوا اللہ، پس تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واطیعون، اور میری پیروی کرو۔ واطیعونی تھا اصل میں، تو یا یہاں پہ گر گیا، اسی طرح آیت نمبر 108 کے آخر میں بھی واطیعونی، اور میری اطاعت کرو، تو یہاں بھی یا جو ہے وہ گر گیا ایک قاعدے رول کے تحت۔ قالوا انؤمن لک، انہوں نے کہا، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا، انؤمن لک، کہ ہم تجھ پر ایمان لے آئیں اے نوح، واتبعک، اور حالانکہ پیروی کیے تیری، پیچھے تیرے چلیں، الارذلون، جو سب سے ذلیل لوگ ہیں، نعوذ باللہ۔ کہ نوح علیہ السلام کو کیا کہتے تھے، جو نوح علیہ السلام کی قوم کے جو سردار تھے، جو بڑے بڑے جو کافر تھے اور جو ایمان نہیں لائے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم تجھ پہ کیسے ایمان لے آئیں، حالانکہ تیرے جو پیچھے چلنے والے ہیں وہ تو دنیاوی اعتبار سے بڑے ہی حقیر ہیں، بڑے ہی کم درجے کے ہیں، نہ ان کے پاس مال ہے، نہ ان کے پاس کوئی جاہ ہے، جلال ہے، تو یہ ان لوگوں کی وجہ سے جو ہے ہم تیرے جو ہے وہ پیچھے چلنے والے نہیں ہیں، ہم تیرے پیچھے نہیں چل سکتے، تجھ پر ایمان نہیں ہم لا سکتے۔ تو کیا کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، کہتے وما علمی بما كانوا يعملون، وما علمی بما كانوا يعملون، کہ نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا اس سے کیا لینا دینا کہ جو وہ کچھ کرتے ہیں۔ مراد کیا ہے کہ ان کا جو پیشہ ہے وہ کون سا پیشہ ہے، وہ کیا کام کرتے ہیں دنیاوی لحاظ سے، ان کا پیشہ وہ کیا ہے، مجھ سے یعنی اس چیز کا میرے سے کوئی لینا دینا تو بالکل نہیں ہے، میرا اس سے لینا دینا تو بالکل نہیں ہے، میں کیا جانوں کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، مجھے تو اللہ تعالیٰ کا راستہ بتانے کی جو ہے ان سے غرض ہے، نہ کہ ان کے پیشوں سے کہ وہ کیا کام کرتے ہیں۔ ان حسابہم الا علی ربی، ان کا جو حساب نہیں ہے، ان کا حساب کتاب، الا علی ربی، مگر میرے رب کے ذمے، کہ میرا رب ان سے جو ہے وہ حساب لینے والا ہے۔ لو تشعرون، کاش تم شعور رکھتے ہو۔ وما انا بطارد المؤمنین، اور نوح علیہ السلام اپنی قوم کے سرداروں کو کیا جواب دیتے ہیں کہ وما انا، اور نہیں ہوں میں، بطارد جو ہے دھکے دے کر نکالنے والا، ان کو جو ہے وہ چھوڑ دینے والا، نکال دینے والا، دھکے دینے والا، المؤمنین اہل ایمان کو، یعنی یہ جو مجھ پر ایمان لے آئے ہیں کہ جو دنیاوی لحاظ سے غریب ہیں، محتاج ہیں، مسکین ہیں، دنیاوی لحاظ سے کوئی ان کا جاؤ جلال نہیں ہے، کوئی ان کا مرتبہ نہیں ہے، کوئی ان کی مالی حیثیت نہیں ہے، وہ مجھ پر ایمان لے آئے ہیں تو میں ان کو دھکے دے کر نکال نہیں سکتا تمہاری خواہش پہ، کہ جیسے تم خواہش کرتے ہو کہ جو ہے
یہ آپ کی مجلس میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ جیسے تم اعتراض کرتے ہو کہ یہ میرے ساتھ یہ غریب اور مسکین لوگ کیوں چلتے ہیں، یہ نہیں ہونے چاہیے، تب ہم آپ کی بات سنیں گے یا آپ پر ایمان لانے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے ان کو جو ہے وہ واضح بتا دیا کہ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ان انا الا نذیر مبین، کہتے ہیں کہ میں تو صرف نذیر مبین ہوں، میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ آگے اب وہ کیا جواب دیتے ہیں، کیا دھمکی دیتے ہیں؟ قالوا، وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا لَإِن لَمْ تَنْتَهِ، اگر تو باز نہ آیا، یا نوح، اے نوح اگر تو باز نہ آیا، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، تو ضرور تجھے جو ہے سنسار کر دیا جائے گا، تو ان لوگوں میں سے ہو جائے گا کہ جو مرجومین ہیں۔ مرجومین سے کیا مراد ہے کہ جن کو سنسار کیا جاتا ہے، کہ تجھے ہم سنسار کر دیں گے، سنسار یعنی پتھر مار مار کر تجھے کیا ہم کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ یہ انہوں نے نوح علیہ السلام کو دھمکی دی۔ قال، اب نوح علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، قال، کہا یعنی نوح علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، ان بے شک قومی، میری قوم نے، کذبون، انہوں نے میری تکذیب کر دی ہے۔ تو کذبون اصل میں کیا تھا، کذبونی، انہوں نے تکذیب کی ہے، نی میری۔ تو یہاں پہ بھی یا جو ہے وہ سکپ ہے، یہاں پہ یا گر گیا۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا جو ہے جو سبق ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ تو ہم اسی پہ جو ہے ختم کرتے ہیں انشاءاللہ آج کے سبق کو۔ تو اچھا سیکھنے اور کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آپ جو ہے روزانہ کا سبق اس کو دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھ کے نوٹس مکمل کیجئے، جو پڑھتے ہیں اسے کسی کو پڑھانے کی کوشش بھی کیجئے۔ اور کفار مجلس کی ہم دعا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔